سیکنڈری ایجوکیشن نے کہا سر وہ تو آپ نے اسٹیج ہے 15 سال ہو گئے اس کو خالی نہیں کر رہے آپ, تو ہم کیسے ان کو قابو کریں گے, اور آپ مجھے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ قابو کریں, کروں گا تو ہمارے پرائم منسٹر کی طرح مجھے بھی کنٹمپٹ آف کورٹ میں اندر کر دیں گے. اچھا چلیں, لوگوں کو آپ کا اسٹانس پتہ چلا کہ ایکچولی کیا مسائل ہیں روٹس میں, اور یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں, یہ پہلے بھی بتا چکی ہیں, لیکن اس فورم سے دوبارہ یہ بات لوگوں کو یاد دہانی ہو گئی ہوگی کہ جی یہ سارے مسائل ہیں اور کورٹ کے معاملات بھی درمیان میں ہیں, تو اس میں ہم کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے. اچھا سلیبس کے حوالے سے آپ کچھ ہمیں بتا رہے تھے, کچھ پروگرام سے پہلے بھی آپ تذکرہ کر رہے تھے, سلیبس ہمیشہ دیکھا گیا ہے یا کریکولم کے اس میں اتنے زیادہ اپڈیٹس نہیں ہوتے. ہم خاص طور پہ اپنی سیکنڈری سسٹم کو بہت زیادہ روتے ہیں کہ جی ہمارے جو ہمارے آباء و اجداد نے پڑھا وہی ہم نے بھی پڑھا, دنیا میں بڑے چینجز آ گئے لیکن ہماری بکس میں وہ چینجز نہیں آئے. آپ نے اب کوئی چینجز لے کر آئے ہیں؟ کاش ایسا ہوتا کہ ہمارے جو آباء و اجداد نے پڑھا تھا وہی ہم پڑھتے آتے تو بھی بہت اصلاح ہو جاتی, کیونکہ میں بھی وہی پڑھا ہوں جو ہمارے آباء و اجداد نے پڑھا. لیکن جب میں تعلیم کا وزیر بنا تو میں نے دیکھا کہ وہ چیزیں ختم کر دی گئی ہیں, اور یہ ایکچولی لوگوں کو بہت کم معلوم ہے کہ ایجوکیشن شروع سے لے کے صوبائی سبجیکٹ رہا ہے, لیکن 73 کے آئین میں 10 سال کے لیے وعدہ کیا گیا کہ اس کو کانکرنٹ لسٹ پہ آپ رکھنے دیں, اس کے بعد آپ اس کو واپس رکھیں. وہ 10 سال 30 سال سے زیادہ ہو گئے. یہ موجودہ حکومت کا یہ کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے 18 امینڈمنٹ کے ذریعے جو صوبوں کے سبجیکٹ ہیں ان کو واپس کر دیے. اب یہ مکمل طور پہ صوبائی سبجیکٹ ہے. یہ جو آپ جس سلیبس کا ذکر کر رہی ہیں کریکولم کا, یہ فیڈرل بیورو آف کریکولم نے 2006 میں یہ بنایا تھا اور نافذ نہیں کرا سکے. اور ہم نے جیسے ہمیں ڈیوالو کے بیورو آف کریکولم ہمارے پاس بھی تھا, ایکچولی تجاویز یہاں سے بنتی تھی چاروں صوبوں سے, پھر وہ سالہ سال لگ جاتے تھے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں, پھر وہی پورے ملک ڈپلیکیشن, اخراجات, ڈیلیز, یہ ساری چیزیں. ابھی ہم نے جیسے ہی ملا ہمیں تو ہم نے فوری طور پہ اپنی ایک کمیٹی بنائی جو مختلف سبجیکٹس کو ریوائز کر رہی ہیں ہماری زمینی حقائق سے مطابقت رکھتے ہوئے. تو وہ ابھی رپورٹ فائنل ہو گئی ہے. اب نیکسٹ جو ہمارے ٹیکسٹ بک بورڈ کی ڈیولپمنٹ, ٹیکسٹ بکس کی جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ اس نئے اصلاح شدہ کریکولم کے مطابق ہوگی, جس میں ہم نے وہ اصلاحات لائے, کچھ اچھی باتیں وہاں کی بھی رکھی ہیں اور کچھ ہم نے ان میں ریوائز کیا. جیسے یہاں پر ایک کریکولم کا ایک حصہ تھا کہ ڈیموکریسی کے 8 فائدے ہیں, ڈکٹیٹرشپ کے 11 فائدے ہیں. ہاں, اس کو ہم نے کہا یہ کیا بات ہوئی ہے, بچوں کو آپ سکھا رہے ہیں کہ آمریت اچھی چیز ہے. تو اس قسم کے کئی اور چیزیں بھی تھیں جن کو ہم نے درست کیا ہے. اور اس میں امینڈمنٹس کی. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, اظہار صاحب ہیں کراچی سے, ان سے ہم بات کرتے ہیں. پھر آپ یہ بھی بتائیے گا کہ چائنیز کب سے ہماری کورس کا حصہ بن رہی ہے اور کب سے بچے وہ سیکھنا شروع کریں گے؟ پہلے سے سندھی سے ڈرتے تھے نا, جن کو نہیں آتی تھی وہ سوچتے تھے سندھی کا پیپر مشکل ہوگا. وہ تو اچھا وہ آپشنل ہوگا وہ. چلو دیٹ از اے نیوز فار یو, لیکن سیکھیں, بڑی اچھی بات ہے, زبانیں سیکھنی چاہیے. اظہار صاحب السلام علیکم. وعلیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا. آئی واز ویٹنگ فار یور کال. جی کیونکہ وہ بڑے دن سے آپ نے کال نہیں کیا اور میں نے سوچا کہ کوئی ایسے کالر آنے چاہیے جن کی سوچ سمجھ ذرا بہتر ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ایسی بات ہو جائے. اور اس سے ان باتوں سے یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر الزامات نہیں لگائے جاتے بلکہ آگے کے لیے کوئی راہ نکالی جائے. بالکل بالکل بالکل. اور خود سر بھی کافی اوپن ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان سے بات کریں اور ان کو اپنے کنسرنس بتائیں. تو اوور ٹو یو ناؤ. جی, تو منسٹر صاحب سے میرے 2-3 سوالات ہیں. اس میں سے پہلا سوال تو میرا یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو کالج اور اس میں جو اسٹوڈنٹ جا رہا ہے وہ اس کے بجائے جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو شام میں ایوننگ کلاسز ہو رہی ہیں اس میں جا کر کے وہ پڑھائی کرتا ہے, اور جو گورنمنٹ اسکول کی جو ٹیچر ہیں وہ باقاعدہ لڑکوں سے یہ کہتے ہیں کہ کیوں آپ کو یہ چیز وہاں پہ نہیں پڑھائی گئی ہے. اور جتنے بھی پرائیویٹ جو ایوننگ کلاسز کے جو جہاں ہو رہی ہیں وہاں پہ بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں جس میں جو ٹاپ کرتے ہیں لڑکیوں کے نام مینشن کیے جاتے ہیں کہ اس جگہ سے پڑھنے والے بچوں نے یہ کیا, جبکہ یہ گورنمنٹ کالجوں میں ان کے ایڈمیشنز ہیں. اور وہاں پہ یہ مطلب وہاں پہ نہ کلاسز ہو رہی ہیں, نہ کوئی وہاں پہ دیکھ بھال ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے کہ کتنی اٹینڈنس لگی, کتنی اٹینڈنس نہیں لگی. ایک تو یہ جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے اور گورنمنٹ سے کے اسکول جو ہیں وہ ویران ہو رہے ہیں. دوسری بات, منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جی کچھ فیصلے عدالت کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ چیزیں رک جاتی ہیں اور ان کی اس سے نکل جاتی ہیں. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں جو پیلی بلڈنگ والے ہیں, اگر آپ اس کا سروے کریں تو ان میں سے موسٹلی جو وہاں پہ کوڑا کرکٹ جمع ہو رہا ہے وہاں پہ بچے نہیں جا رہے. اور آپ نے جتنی بھی فلمیں دیکھی ہوں گی جو آج کل بن رہی ہیں, کہیں گائے بھینس باندھی گئی ہوئی ہیں, کہیں چھتیں غائب ہیں, کہیں بلڈنگ گرنے والی ہیں, تو یہ تو سارے اس میں تو عدالت کا وہ نہیں ہے, اس میں وہ تو ڈائریکٹ ان کے انڈرس میں آتی ہیں.
तीसरी बात मैं एक बहुत मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या हम 60 साल गुजरने के बाद अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं ला सके कि हमारे पूरे सिंध में हम ऐसे पेपर इस तरह की तालीम दे कि बच्चों के सामने किताबें भी रखी हों, नकल की चीजें भी प्रोवाइड की हों, लेकिन वो नकल ना कर सके, इतना उनके अंदर टैलेंट होना चाहिए या उनकी एजुकेशन इस तरह होनी चाहिए कि वो नकल कर ही ना सकें। जैसे आप देखिए कंप्यूटर्स के ऊपर यहाँ से बैठे हुए इंग्लैंड में लोग पेपर देते हैं, तो क्या ये सिस्टम नहीं लाया जाता है? होता है क्या कि जो बच्चा कराची सिटी के अंदर डी ग्रेड में नहीं पास होता है, वो इंटीरियर में जाके फर्स्ट डिवीजन में पास होकर के आ जाता है। तो ये चीजें जब तक आप नहीं निकालेंगे, और एक चीज आखिरी बात कि पूरी दुनिया में ये होता है कि मेडिकल फैसिलिटीज और एजुकेशन फैसिलिटीज एक बादशाह से लेके एक चपरासी तक को एक दी जाए तो वो मुल्क तरक्की करते हैं। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं हो सकता कि जो फैसिलिटीज आपके मिनिस्टर के बच्चे को मिलती है वो ये गरीब को मिले, ताकि एक कंपटीशन, एक टैलेंट तो उभर के आए। आप जो टैलेंट है आपका, वो तो आपका शहर तक पहुंचते पहुंचते जाया हो जाता है, और जो निकम्मे लोग हैं वो बाहर से डिग्रियां लेकर आ करके और वो जो है ना अपने आप को टैलेंट शो करके इंग्लिश बोल करके जो ना सब पे हावी हो जाते हैं। अच्छा जी, चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच इजहार साहब। जैनब की भी कॉल इस वक्त हमारे साथ। जैनब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। फरमाइए जैनब। जी मैं सर से ये कहना चाह रही थी कि सर ये जो गवर्नमेंट स्कूल हैं इनमें जो हमने सिलेबस सारा चेंज कर दिया है ना, मतलब नर्सरी से 5 तक टोटली बुक्स जो हैं वो इंग्लिश में कर दी हैं। अच्छा। सर जो पिछली टीचर जो हैं जिन्होंने मैट्रिक या इंटर के बाद पीटीआई करके वो टीचर्स लगी हुई हैं, हाँ तो जी। उन्हें वो सिलेबस कुछ भी पढ़ाना नहीं आता, बल्कि वो बच्चों का मेरे ख्याल में फ्यूचर तबाह कर रही हैं। ठीक तो है। मैं ये कहना चाहूंगी कि सर अगर किसी तरीके से या गवर्नमेंट तक मेरी ये बात पहुंच रही हो तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उनको पेंशन दे के उनको फारिग किया जाए, और न्यू जनरेशन प्राइवेट स्कूल है ना सर, उनमें जो टीचर हाई अनट्रेन रखी हुई है, मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ के जो गवर्नमेंट है उनके जो मतलब हैं उनका सर्वे करें और देखें, चेक करें कि क्या वहाँ पे जो टीचर्स उन्होंने रखी हुई हैं क्या वो इस एलिजिबल हैं कि वो बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। अंडर मैटर टीचर यहाँ जवाब लेते हैं जैनब, हमें आपकी बात समझ आ गई, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इजहार साहब की बात से बात शुरू करते हैं। उन्होंने पहले तो कहा कि जी 60 साल हो गए और हमारा कोई निज़ाम ऐसा सेटअप नहीं हुआ है, नजर नहीं आता, और साथ में उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स की ऐसी हालत है, खासतौर पे जो 2-3 दफा क्लैमिटीज आई हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं, उसके बाद स्कूल्स को ही वो जगह बनाया गया था जहाँ पर लोग आके ठहरते थे। तो जरा इसके बारे में कुछ बताइए कि वहाँ भैंसें बांधी गई हैं, छत नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, घोस्ट स्कूल्स भी हैं, तो थोड़ा सा तस्करा कीजिएगा। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये तो मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा कि ऐसे स्कूल नहीं हैं जहाँ पर ऐसा हो। जब मैं तालीम का मिनिस्टर बना था तो मुझे जो ब्रीफिंग दी गई डिपार्टमेंट की तरफ से, और फिर वर्ल्ड बैंक की टीम ने भी उसकी तौसीक की कि सिंध में 7,700 स्कूल जो हैं प्राइमरी वो मुकम्मल तौर पे बंद हैं, लेकिन आउट ऑफ व्हाट नंबर 44,000 हमारे पास प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें से 7,700 स्कूल बंद हैं। तो मैंने कहा कि क्यों बंद हैं, तो उन्होंने उसकी वजूहात बताई। एक वजह तो ये डिपार्टमेंट ने कहा कि अब स्कूलों की फंक्शनिंग तकरीबन 9-10 सालों से